الحمد لمن هو الإكرام حي قيوم أبدي الصلاة علي الصفات كريم العادات فالصلاة لمن له آيات له آيات في الكائنات والصلاة والسلام على من له عادات مكرمات على صاحبها صلاة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف حاضرین محترمین، مخلص مسلم موحد بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ اللہ وند قدوس نے انسان کو سمجھانے کے لیے ہدایت کی راہ اور پچھڑی سڑک پر چلانے کے لیے کئی ایسے دلائل اور براہین بیان فرمائی ہیں۔ کچھ کا تعلق انسان کی عقل کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق نقل کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق وحی کے ساتھ ہے۔ عقل کے ذریعے انسان جس چیز کو سمجھے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت کا ایک سبب ہے، ذریعہ ہے۔ نقل کے ذریعے جس بات کو بندے کو سمجھنے کی توفیق ہو جائے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے۔
اور وحی کا سلسلہ چونکہ انبیاء علیہ السلام کے اختتام کے ساتھ ختم ہو گیا، اس لیے وحی نے تو نہیں آنا، عقل اور نقل دونوں باقی ہیں، جبکہ سلسلہ وحی ختم ہو چکا ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے وحی ہوتی ہے تو یہ شیطان ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ دو ذریعے اللہ نے باقی رکھے، عقل کو بھی اور نقل کو بھی۔ نقل کسے کہا جاتا ہے؟ سابقہ قوموں کا یا سابقہ انبیاء کا کوئی واقعہ اللہ پاک بیان فرمائے اور اس واقعے کو بیان فرمانے کے بعد پھر اللہ باقی مسلمانوں کو دعوت فکر دے کہ دیکھو جس طرح میں اللہ نے ان کے اوپر انعامات فرمائے ہیں، اگر تم کرو گے تو تمہارے اوپر بھی انعام ہے۔ تو ان کو دلائل نقلیہ کہا جاتا ہے، اور دلائل عقلیہ کائنات کے اندر اللہ نے نظام جو ستاروں کا، سورج کا، چاند کا، درختوں کا، بر و بحر کا، دریاؤں کا، یہ ہمارے دائیں بائیں جتنا کائنات نظام چل رہا ہے، ان تمام دلائل سے جو چیز بندے کو حاصل ہوتی ہے، جو ہدایت کا ذریعہ حاصل ہوتا ہے، اسے عقل کہا جاتا ہے۔ آج اگر عقل پہ بات کرو تو لوگ کہتے ہیں دین کو عقل پہ نہیں توڑنا، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، میں اللہ نے فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لأولی الابصار، میں اللہ نے آنکھوں والوں کے لیے اس کے اندر سمجھ رکھی ہے۔ ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، میں نے عقل والے لوگوں کے لیے اس میں آیتیں اور نشانیاں رکھی ہیں۔ گویا جو اللہ کی کائنات کے نظام کو دیکھ کر درختوں کو، نباتات کو، جمادات کو، حیوانات کو، اوپر کے نظام کو، نیچے کے نظام کو، بر و بحر کے نظام کو، خشک و تر کے نظام کو دیکھ کر ہدایت حاصل نہیں کرتا، عقل کو استعمال نہیں کرتا۔ اللہ فرماتی ہے عقل میں آنکھ بھی شامل ہے، عقل میں ناک بھی شامل ہے، عقل میں کان بھی شامل ہے، عقل میں ہاتھوں کی دسترس بھی شامل ہے، حتیٰ کہ تم نے آنکھوں سے کسی بنانے والے کو دیکھا نہیں ہے، لیکن کسی کاریگر کی کاریگری کو، اس کے کام کو دیکھ کے تم کہتے ہو کہ کاریگر بڑا ماہر تھا۔ اس کے مہارت کا اندازہ دیکھ کے جب پتہ چلتا ہے تو عقل کے ذریعے آتا ہے۔ لہذا عقل کے ذریعے بھی علم جو آتا ہے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن مقدس کے اندر مثالیں بیان فرمائی، تقریباً 44 مثالیں قرآن میں بیان فرمائی۔ کتنی؟ 40 اور 44۔ یہاں پہ اللہ فرماتی ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، او لوگو قسمیہ بات ہے، پکی بات ہے، ضربنا فی للناس، میں اللہ نے بیان کی ہے لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن کے اندر
عقل کی بات آ رہی ہے، خیال کر اللہ فرماتے ہیں ایک بندہ ایسا ہے جس میں شرکاء متشاکسون، جس میں بہت سے شریک ہیں، اس کے مالک ہیں، اس کی ملکیت اس کے اختیار والی ہیں۔ ایک کہتا ہے جا گائے کے لیے، میری گائے کے لیے ادھر سے مکئی کاٹ کے لے آ، دوسرا کہتا ہے دکان سے سودا سلف لے آ، تیسرا کہتا ہے ڈاکٹر سے نمبر لے آ، چوتھا کہتا ہے فلاں لے آ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایک کے کام کو بھی آدھے میں چھوڑ دیتا ہے، دوسرے کے کام کو بھی آدھے میں چھوڑ دیتا ہے، تیسرے کے کام کو بھی نامکمل چھوڑ دیتا ہے، چوتھے کے کام کو بھی ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔ نہ مالکوں سے اس سے خوش ہیں، نہ وہ مالکوں سے خوش ہیں۔ تو ایک نمبر خوش نہیں، نہ مالک خوش ہیں نہ ہو، اس دی جان نہیں چھوٹ رہی ہے۔ ایک مالک ایک آدھا کہ دعا آدھا کہ تھیا۔ اللہ فرماتے ہیں خیال کرنا ہو لوگو، ایک بندہ جس کے مالک کئی ہے شرکاء ہے، اور دوسرا رجلن سلما لرجلن، دوسرا بندہ ایسا ہے جو صرف ایک آدمی کی نوکری کر رہا ہے، صرف ایک کا نوکر ہے، غلام ہے، وہ جدھر اس کو بھیجتا ہے وہ کہتا ہے اس کام کو مکمل کر کے پھر اس کو کرنا، اس کو مکمل کر کے پھر اس کو کرنا، کام بتا دیتا ہے۔ اب وہ جتنا وقت بھی لگائے تمام کاموں کو مکمل کر سکتا ہے، اور مالک بھی اس سے خوش ہے، یہ مالک سے بھی خوش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک کی چار مالک ہیں، ایک کا ایک ہی مالک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حل یستویان مثلا، وہ لوگوں ذرا یہ بتاؤ ان دونوں کی مثال آپس میں برابر ہے؟ یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتا ہے؟ جب برابر نہیں ہو سکتے تو گویا مسئلہ سمجھ آ گیا، بات سمجھ عقل والوں کو بات سمجھ آ گئی۔ اللہ فرماتی ہیں یوں ہی ہوتا ہے، ایک دن بندہ کہتا ہے آج میں نے علی حجویری کو خوش کرنا ہے، پھر کہتا ہے میں نے پری امام کو خوش کرنا ہے، پھر کہتا ہے باول حق زکریا ملتانی کو خوش کرنا ہے، پھر کہتا ہے میں نے فلاں شاہ کو خوش کرنا ہے، پھر کہتا ہے کھوتا قبر والے کو خوش کرنا ہے، پھر کہتا ہے فلاں کو خوش کرنا ہے، سب کو خوش کرتا ہے۔ اللہ فرماتی ہے ایک کبھی خالص بن کے نہیں رہ سکتا، ایک کو بھی خوش کر کے نہیں رہ سکتا۔ اللہ فرماتی ہے جو مجھ اکیلے پہ ایمان رکھتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے، میں اسے خوش کرتا ہوں۔ لہذا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو بہت سی سرکاروں کا مرید ہو، آج ایک سرکار کا عرس ہے، اسی دن دوسری سرکار نے بھی عرس رکھ دیا، دونوں کا عرس ایک تاریخ پہ آ گیا، ایک کے پاس حاضری لگائے گا اور دوسرے کے پاس جب جس کے پاس نہیں لگائے گا وہ تو ناراض ہو گیا کہ نہ ہو، ہمارے پاس نہیں آئے گا، نذرانہ نہیں لائے جی، وہ فلاں دربار پہ دیکھتے ہیں، اچھا پھر ان کو دیکھتے تو انہی کے پاس رہو نا، کوئی سرکار اس سے خوش۔ اللہ فرماتے ہیں جس میں بہت سی شریک ہو وہ، اور جس کا ایک ہی شریک ہو، جو ایک ہی مالک ہو جس کا، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب ایسی بات ہے اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ، سورہ زمر 23ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، اور سورہ زمر کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ بات میرا پیغمبر تو انہیں سمجھائے گا، جب یہ مسئلہ ان کو سنائے گا، جب یہ مثالیں ان کو پڑھائے گا، ان کو بات سمجھ آ جائے گی، جب سمجھ آ جائے گی اس وقت کہنا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ اب الاکثرون لا
بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر ان کے علم ہے تو وہ جنرل کرنا ہے تو بہت بڑے بڑے گیٹی بڑی بڑی ان کی سیٹیں ہیں، لیکن یہ دنیاوی ہوتے ہیں ان کے میں اللہ کے بعد اللہ اکبر، اور پھر لوگ کہتے تھے جی زیادہ لوگ ادھر ہیں جی ادھر تھوڑے ہیں، زیادہ ادھر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یؤمنون، اکثر جانتے بھی نہیں، اکثر ایمان بھی نہیں لے کے آتے۔ قلیل من عبادی الشکور، میرا شکر کرنے والے بندے ہمیشہ تھوڑے۔ اللہ نے کثرت کو معیار نہیں بنایا، اگر کثرت کو معیار رکھا جائے تو نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے۔ کتنے سال؟ 950 سال کے اندر 6 آدمی مسلمان ہوئے۔ کتنے؟ 6۔ اور سب سے زیادہ جو تعداد ذکر کی ہے مفسرین نے وہ 86 ہے۔ کتنی ہے؟ 86۔ 6 یا 86؟ اگر 86 لوگ بھی ایمان لے آئے، دوسری طرف جو کافر اور بے ایمان لوگ تھے وہ ہزاروں میں تھے، اور انہوں نے کیا کیا؟ ہدایت جب نہ ملے نا، جب اللہ ٹھپا لگا دے، اللہ نے سورہ نوح کے اندر بڑا زبردست ان کا واقعہ بیان کیا۔ 29واں پارہ ہے، سورہ نوح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، مثالیں دے دے کر ان کو بلا رہے ہیں، لیکن وہ قوم کیا کرتی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ سارا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، او میری قوم میں تمہارے پاس کھلا اللہ کا ڈرانے والا بن کے آیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا بن کے آیا ہوں، اور ڈرانا کیا ہے؟ سمجھانا کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو تو کس کی کرو؟ اللہ کی۔ بولو اللہ کی۔ اور عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کی تعظیم کرنا، اللہ کی تعظیم کرنا، اللہ کی تعظیم کرنا، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، اللہ کی تعظیم کرنا اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنا۔ اور شرک اس کا متضاد ہے، شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بغیر کسی اور کی وہ تعظیم کرنا جو اللہ کی کرنی چاہیے، اور اللہ کے نام پہ خرچ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس جیسا غیر اللہ کے نام پہ بھی خرچ کرنا یہ شرک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سجدہ کرنا یہ اللہ کا حق ہے، رکوع کرنا یہ اللہ کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ اب اسی سجدے کو غیر اللہ کے سامنے کرے گا، اسی رکوع کو غیر اللہ کے سامنے کرے گا تو یہ بن جائے گا شرک۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، اللہ کے نام پہ دینا، اسی کو غیر اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا، 11ویں دے گا، 12ویں دے گا، 13ویں دے گا، جمعرات کرے گا، کنڈا کڑھائی دے گا، پھلی ریوڑی تلوڑی تقسیم کرے گا، غیر کے نام کی کرے گا تو یہ شرک ہوگا۔ اللہ کا پیغمبر نوح علیہ السلام کیا کہتا ہے؟ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، او میری قوم والو اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو، اور میری بات مانو نا یار، میں تمہیں جس راستے کی طرف بلا رہا ہوں، جس بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں، وہ نوح تیری بات مانیں گے، ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ تیری بات ماننے میں، تیری اطاعت کرنے میں ہمیں فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، اللہ کا پیغمبر نوح علیہ السلام کہتا ہے یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم
آنے والے عذاب کو اللہ تمہارے اوپر سے ڈال دے گا. پھر اللہ کا پیغمبر فرماتا ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. او میری قوم والو، لوگوں کے عجیب عجیب عقیدہ و عقیدے ہوا کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان اجل اللہ اذا جاء، جب اللہ کی اجل آ گئی، اللہ کی پکڑ آ گئی، لا یؤخر، اس کو کوئی مؤخر کر سکتا. یہ تو کہتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، میں اپنے پیر کا دامن پکڑ لوں گا، میں فلاں سرکار کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، میں تو قلندر کے جھنڈے کے نیچے میں نے کھڑا ہونا ہے. اور اللہ کا فرماتی ہے اذا جاء اجل، اذا جاء اذا اجل اللہ، جو اللہ کی اجل ہوتی ہے، اذا جاء، جب اللہ کی اجل آ جائے، لا یؤخر، وہ مؤخر نہیں ہو سکتی ہے. لو کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو پھر جب قوم نے بات نہیں مانی ہے، جب نوح علیہ السلام کو دھکے دیے ہیں، نوح علیہ السلام کو پتھر مارے ہیں، گالم گلوچ کرنے لگ گئے، اس وقت اللہ کا پیغمبر کیا کہتا ہے؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. او میرے اللہ، او میرے رب، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی دعوت دی ہے، رات کو بھی دعوت دی ہے. میں انفرادی طور پہ بھی ملا ہوں، اجتماعی طور پہ بھی ملا ہوں. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، نہیں زیادہ کیا ان کو میری دعوت دینے نے، میرے بلانے نے، الا فرارا، مگر اور زیادہ مجھ سے بھاگتے رہے، مجھ سے بھاگتے رہے، دور جاتے رہے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اللہ جب بھی میں نے ان کو بلایا ہے، جب بھی میں نے ان کو دعوت دی ہے، اور دعوت اس لیے دی ہے لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو انہیں معاف کر دے، تاکہ تو ان کے گناہ ختم کر دے. لیکن اللہ انہوں نے کیا کیا؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیا کرتے تھے. واستغشوا ثیابہم، اپنی اوپر اپنی چادریں اوڑھ لیا کرتے تھے. واصروا واستکبروا استکبارا، تکبر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو لپیٹتے ہوئے اپنے ساتھ بھاگ جاتے، تکبر کر دیتے. ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے اونچے ٹیلے پہ چڑھ کے ان کو بڑے بڑے جہری انداز میں، اونچے انداز میں، اعلانیہ طور پہ بھی تیری توحید کی دعوت دی ہے اللہ. لیکن انہوں نے میری بات کو نہیں مانتا، نہیں مانا. ثم انی اعلنت لہم، پھر ان کے سامنے میں نے اعلان کیا. واسررت لہم اسرارا، ایک ایک بندے کو اس کے گھر میں بھی جا کے میں بلاؤں تیری توحید کے لیے. لیکن انہوں نے میری بات کو نہیں مانا. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ
والوں تمہیں لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ کی عزت کے، تم اللہ کی عزت کے تم پابند نہیں ہو، اللہ کی عزت کا تمہارا ایمان نہیں ہے، اللہ کی عزت تمہارے دلوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ لا ترجون للہ وقارا، اللہ کی عزت تمہارے دلوں کے اندر موجود نہیں ہے، نہیں ہو تم اللہ کی عزت کے قائل، تم تو قد سوا یغوث یعوق نصر کی عزت کرتے ہو، اللہ کی عزت کیوں نہیں کرتے ہو؟ او پاکستان والوں، میں تمہیں بھی کہنا چاہتا ہوں، باب عجویری کی تم عزت کرتے ہو، بری امام کی عزت کرتے ہو، باول حق زکریا ملتانی کی عزت کرتے ہو، ان پیروں کی، ان مردوں کی تم عزت کرتے ہو، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو چکا ہے تمہیں؟ اللہ کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ گھوڑے کی عزت ہے، گھوڑے کی عزت اس کو چومتے بھی ہیں، ہاتھ بھی لگاتے ہیں۔ یہ جو محرم میں نکلتا ہے نا گھوڑا دلدل، اس کا اصل نام انہوں نے کیا رکھا ہوا ہے؟ دلدل، یہ دلدل ہے، اس دلدل کو ہاتھ لگانا، اسے چومنا۔ اور میں اپنے اسی خلابات کے اندر ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو اس کی خدمت کرنے والے اس دلدل کی، تو میں ادھر سے پاس سے گزر رہا تھا، ایک لڑکے نے ان سے پوچھا جی اس کو آپ کیا کھلاتے ہیں؟ اس نے کہا بیٹا یہ بات سیکھنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اس گھوڑے کی خدمت بھی وہی کرتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ سوچو، جو ان کے کتے نہلاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، گھوڑوں کی خدمت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ہر ایک کی عزت تمہارے دل میں ہے، اور اللہ جانتا ہے آج کے دور میں ایسے حالات بن چکے ہیں، جتنے اپنی مسجد کے امام کی عزت کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اللہ کی اتنی عزت نہیں ہے۔ اگر عزت ہوتی تو مشرک ہوتے، اگر اللہ کا تقدس ہوتا تو مشرک ہوتے۔ اللہ کی عزت اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی اگر دلوں کے اندر ہوتی تو پھر مشرک نہ ہوتے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، او میری قوم کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہر منجو ننگے کی عزت کے قائل ہو لیکن اللہ کی عزت کے قائل، جس کے کپڑے بھی اترے ہوئے ہیں اس کی عزت کے قائل، جو کپڑے اتارتے اسے کہتے ہیں بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ کیسی سرکار؟ قمیض اتار دے، اور جو شلوار شریف بھی اتار دے اس کو کہتے ہیں اس کے اوپر 14 طبق روشن ہو گئے۔ واہ بھائی واہ، میں نے کہا اس پہ روشن ہو یا نہ ہو، جو اسے دیکھتا ہے اس پہ روشن ہو گئے۔ ہاں مسلمان، پھر آج لوگ کہتے ہیں جی وہ تو کافر تھے، نوح علیہ السلام کی قوم والے پاکستان میں بھی آپ کو ملک نہیں خریدنے پڑیں گے، کافر ادھر بھی موجود ہیں۔ کافر یہ جو قبروں کو سجدے کرتے ہیں سارے کافر ہی تو ہیں، اور کیا ہے؟ جو غیر اللہ کے نام پہ سنڈے بکرے چھکرے بیل ذبح کرتے ہیں، اگر یہ کافر نہیں ہے تو کافروں کے سینگ ہوتے ہیں، یہی تو کافر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے یہ قرآن یوں ہی نہیں بھیجا، اللہ نے کس لیے بھیجا؟ کتاب انزلناہ الیک، میرا پیغمبر یہ کتاب، یہ کتاب بولو نا، یہ کتاب، یہ تورات کی بات نہیں ہو رہی، انجیل کی بات نہیں ہو رہی، صحیفے کی بات، کسی دنیاوی کتاب کی بات، فضائل اعمال کی بات، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ فرماتے ہیں کتاب، یہ کتاب انزلناہ الیک، میرا پیغمبر اس کو
بچی کو گھر سے شادی کے موقع میں رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پہ کلینک لے جانے کے لیے اتارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، اللہ مسجدوں میں حافظوں کو بٹھا کر ختم کروانے کے لیے اتارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، آؤ نا قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ نے قرآن کو کس لیے اتارا ہے؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ کا قرآن یہ میرے سامنے سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے، اور 14واں پارہ ہے، سورہ ابراہیم کی پہلی پہلی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک، یہ وہ کتاب ہے میرا پیغمبر، ہم نے اتارا ہے تیری طرف اس کو۔ اللہ یہ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں نا، قرب سے دور سے کہیں کہیں سے آئے یہ لوگ، اللہ یہ مولوی کی شکل دیکھنے تو نہیں آئے، یہ تیرا قرآن سننے کے لیے آئے، یہ مسئلہ حق پوچھنے کے لیے آئے۔ اللہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ کتاب تو نے کس لیے بھیجی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، میرا پیغمبر تاکہ تو لوگوں کو لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ تو نکالے لوگوں کو مِنَ الظُّلُمَاتِ، شرک کے اندھیروں سے، مِنَ الظُّلُمَاتِ بدعات کے اندھیروں سے، مِنَ الظُّلُمَاتِ جہالت کے اندھیروں سے، مِنَ الظُّلُمَاتِ رسم و رواجوں کے اندھیروں سے، مِنَ الظُّلُمَاتِ منافقت کے اندھیروں سے، مِنَ الظُّلُمَاتِ بے دینی کے اندھیروں سے، إِلَى النُّورِ توحید و سنت کی روشنیوں کی طرف، دین اسلام کی روشنیوں کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ اللہ فرماتی ہے یہ میرا پیغمبر اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کے رب کا حکم ہے کہ وہ اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ جائیں، إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یہ قرآن اس راستے کی طرف دعوت دیتا ہے جو راستہ العزیز زبردست ذات کا راستہ ہے، الحمید تعریفوں والی ذات کا راستہ ہے، معلوم ہوا قرآن والا راستہ اس ذات کا راستہ ہے جو زبردست، جو ذات کیا ہے؟ زبردست ہے، اور جو زبردست ذات کے راستے پہ چل جائے گا پھر اس کے گھر میں جن بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ جو زبردست ذات کے راستے پہ چلے جائے گا اس کے گھر میں پریاں بھی نہیں آ سکتی ہیں، اس کے گھر میں ڈینے بھی نہیں آ سکتی ہیں، اس کے گھر میں تعویذ بھی نہیں آ سکتے ہیں، اس کے گھر میں کالا علم بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ فرماتی ہے جس گھر میں روشن علم موجود ہو، جس گھر میں سفید علم موجود ہو، جس گھر میں شہد سے بھی زیادہ میٹھا علم موجود ہو، اس گھر میں شیطان آ جائے نہیں ہو سکتا۔ ہاں خود شیطان بن جائے تو وہ الگ ہے۔ اور پھر بڑی عجیب بات، جن بھی پاکستانی زنانیوں کو چمٹتے ہیں، کبھی کسی ہندوانی یا انگریزی کو بولو ایمان سے بتاؤ، کبھی کسی انگریزی کو آپ نے جن لگے ہوئے دیکھے؟ جن چمٹتے بھی پاکستانی زنانیوں، اور پھر جن کا مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ جی ایک الگ گھر کے لیے، گھر الگ ہونا چاہیے جی، اس کا خرچہ الگ ہو، مہینے کا اس کو 10,000 دیا جائے۔ یہ مطالبے کس کے؟ جن کے مطابق۔ غور کرو مسلمانوں، اگر قرآن کے دامن میں آؤ گے، قرآن کو اپنا ہار اور سکھار بناؤ گے، خدا کی قسم نہ کوئی جن آ سکتا ہے نہ پری آ سکتا ہے۔ اور جو مخلوق غیر اللہ کے پیچھے بھاگتی ہے، غیر اللہ کے پیچھے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اللہ سے کروانے چاہیے وہ مخلوق سے کرواتے ہیں۔ جی فلاں دربار پہ جاؤ، جھولا ہلاؤ، بیٹا ملے گا۔ کیا ملے گا؟ بیٹا ملے گا۔ فلاں دربار پہ جاؤ، چھاج لاؤ، گھر میں روزی آئے گی۔ گاڑی 15 لاکھ کی لے لی، آگے چپل لٹکاؤ، نظر بد سے
بچائے. 2 کروڑ کی کوٹھی بن گئی, کالی کٹوی ہانڈی اس کے اوپر کیا کر دی, الٹی کر دی, کالا جھنڈا لگا دیا. اسی طرح ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ہے. جس قوم کی مشکلیں کالی ہانڈی حل کرے, جس قوم کو بری نظروں سے چھتر بچائے, جس قوم کو کسی مصیبت سے اس کے گلے میں لٹکا ہوا اتنا کاغذ کا پرزہ بچائے, وہ پھر کسی خالق, کسی عزیز و حمید زبردست ذات کا بندہ نہیں ہے, وہ کسی شیطان کا ہی بندہ ہو سکتا ہے. کیوں اللہ کے پیغمبر نے اتنی نفرت فرمائی اس بات سے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من تعلق شیئا, جو بندہ کوئی چیز لٹکائے, شیئا نکرہ ہے, جو چیز بھی لٹکائے. اب یہاں پہ قرآنی اور غیر قرآنی والی بات ختم ہو گئی. کوئی کہے قرآنی تعبیر, کوئی کہے غیر قرآنی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من تعلق شیئا, جس نے کوئی بھی چیز لٹکائی ہے وکل بھی, اسی کے حوالے کر دیا گیا. اللہ فرماتے ہیں جا اسی کے حوالے ہے. اللہ اپنی حفاظت کا ہاتھ اٹھا لیا کر دیا. تو یہی مثال ہے نا, رجل فیہ شرکاء متشاکسون, ایک ایسا بندہ ہے جس کے بہت سے مالک ہیں. ورجل سلما لرجل, اور ایک ایسا بندہ ہے جس کا ایک ہی مالک ہے. اللہ فرماتے ہیں جو تعویذوں, ہانڈیوں, چپلوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کے پاس چھری لپیٹ کے رکھتے ہیں تاکہ جن کرے, جن ایڈی بے وقوف نہ, جن اسے نہیں پتا کہ یہ بچہ چھری ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا, جنوں کو نہیں پتا. تمہارے جیسے بے وقوف ہیں, چھریاں رکھ دیتی ہیں پاس, فلاں کام کا تعویذ, رزق میں برکت کا تعویذ. اللہ اکبر. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے, تبارک الذی نزل الفرقان, سورہ فرقان 18واں پارہ اور سورہ فرقان کی پہلی آیت. اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان, اور لوگوں برکت والی ہے وہ ذات. برکت والا تعویذ کا بولو, کوئی تعویذ نہیں کہا اللہ نے. اللہ فرماتے ہیں برکت والی ہے وہ ذات, نزل الفرقان, جس نے فرقان نازل کی ہے, جس نے نکھیڑے والی کتاب نازل کی ہے, جس نے الگ کرنے والی کتاب نازل کی ہے, شرک اور توحید میں نکھیڑا کرنے والی, بدعت و سنت میں نکھیڑا کرنے والی, کافر و مسلمان میں نکھیڑا کرنے والی, مشرک اور موحد میں نکھیڑا کرنے والی, بدعتی اور سنی میں نکھیڑا کرنے والی. نزل الفرقان علی عبدہ, اپنے بندے کے اوپر نازل کی ہے. یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا محمد بندہ ہے. محمد کیا ہے؟ بندہ ہے. اللہ فرماتی ہے علی عبدہ, اگر محمد نور ہوتے تو اللہ فرماتے علی نورہ. اللہ فرماتی ہے نزل الفرقان علی عبدہ, اس بندے نے فرقان, اس ذات نے فرقان نازل کی ہے اپنے بندے کے اوپر. وہ ذات برکت والی ہے. معلوم ہوا اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اپنے محمد کے اوپر جس بات کو نازل کر رہا ہوں اس بات کی وجہ سے میرا محمد لوگوں کو برکت دے سکتا ہے. نہیں نہیں, اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ, جل کا موقع ہے, اللہ کے پاک پیغمبر نے پانی کی قلت ہے, 1500 اونٹ گھوڑے بھی موجود ہیں, 1400-1500 صحابہ کرام بھی موجود ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر نے پانی کا ایک مشکیزہ منگایا, وہ مشکیزہ منگوا کے یوں اپنا ہاتھ مبارک اس کے اندر اللہ کے پیغمبر نے رکھا. جو ہی رکھا اللہ کے پیغمبر کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. چشمے
من اللہ، میں محمد کا ہاتھ تو رکھا ہوا ہے لیکن برکت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اللہ کے پیغمبر کو جب کہا یا رسول اللہ اونٹ گھوڑوں نے بھی پی لیا ہے، ہمیں نے بھی پی لیا ہے، اب بند کر دیں اس پانی کو، اب اس پانی کو بند کر دیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہی بند کرے گا جس نے چلایا۔ تو کہتا ہے میرا پیر جن ہڈیوں کو چبائے گا ان کو گھر کی گلوٹی میں رکھوں گا، برکت آئے گی۔ پیر بچے کے منہ میں تھوکے گا تو برکت آئے گی۔ علم زیادہ ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے کسی ایک صحابی کو بھی یہ تعلیم نہیں دی ہے، اور خود بھی اللہ کے پیغمبر نے ایسا نہیں کیا۔ یہ فرمایا کہ برکت کے لیے قرآن پڑھو، برکت کے لیے قرآن پڑھو۔ یہ قرآن برکت والی کتاب ہے، کتاب انزلناہ مبارک، یہ ایسی کتاب ہے جو میں نے نازل کی ہے، مبارک برکتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ لیکن آج مسلمان نے برکت والی کتاب کو چھوڑ دیا ہے، شخصیات تلاش کر رہے ہیں، برکت کہاں سے ملے گی؟ میں نے ایسے توحید پرستوں کو جو اپنے آپ کو امیر الموحدین کہتے ہیں، ان کو میں نے دیکھا ہے، ان کے گھروں سے ایسی شخصیات تعویذ نکالنے والی میں نے نکلتی ہوئی دیکھی ہیں۔ پھر جب پوچھا ہے تو کہتے ہیں بچے کا کام نہیں لگ رہا تھا، روزگار نہیں لگ رہا تھا، اس لیے لے کے آئے۔ گویا روزگار لگانے والا اتنا نہیں سوچا جو 50 روپے تجھ سے تعویذ کا لے رہا ہے، تیرا روزگار کدھر سے لگا ہے؟ تعویذ کے پیسے تجھ سے کتنے لیتا ہے؟ 50 یا 100۔ جو تجھے تعویذ بیچ کر 100 روپے لے رہا ہے تجھ سے، تیرا روزگار کہاں سے بڑھائے گا؟ اتنی طاقت روزگار بڑھانے کی ہوتی تو تعویذ ایک اپنے لیے لیتا تو روزگار بڑھا لیتا، تیرے 100 سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جادوگروں کے ٹوٹکے، یہ باتیں اور یہ برے صغیر کے اندر ہے، اللہ جانتا ہے۔ بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، مالدیپ، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، ان علاقوں کے اندر یہ جادو کی لعنت اور کہانیاں ہیں۔ آپ انگریزی کسی ملک میں یہ جادو وادو نہیں دیکھیں گے۔ وہ جادوگر اتنا ہی باکمال ہوتا تو یہ بینک کے اندر جو سیکورٹی والا کھڑا ہوتا ہے، ایک ہی دھوکا لگاتا سارے لوگ تھیلے میں، وہ کچھ ہوش کے ناخن لوگ۔ شفا والی کتاب قرآن ہے، شفا والی کتاب صحت والی، تندرستی والی، برکت والی کتاب قرآن ہے۔ یہ قرآن آپ کے گھر میں موجود ہے نا؟ اور مولوی لکھے گا تو کیا لکھے گا؟ قرآن کی آیت لکھے گا، چلو یہی مان لیتے ہیں۔ اگر اور کچھ لکھا ہے تو سرے سے شیطان ہے۔ اگر قرآن لکھے گا تو اس کی ایک آیت لکھی ہوئی اتنی تبرک والی ہو گئی، 6200 سے زیادہ آیتوں والا قرآن، یہ برکت والا نہیں ہے؟ یہ بھی تو تمہارے گھر میں موجود ہے۔ معلوم ہوا برکت یا شفا آپ قرآن سے نہیں لے رہے، اس بندے سے لے رہے ہیں، اس کے لکھنے میں کمال سمجھ رہے ہیں۔ ورنہ قرآن میں اگر کمال ہے تو قرآن تو گھر میں بھی موجود ہے۔ اس لیے یاد رکھو، جب گھر میں بچہ بیمار ہو جائے، سورۃ الفاتحہ خود پڑھ کے دم کرو، خود پڑھ کے دم کرو۔ ادھر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ دم کر دیں گی، آپ دھوکا لگائیں گی، آپ فلاں کریں گی، آپ فلاں کریں گی۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا، تھا وہ عالم دین، اس سے میں نے پوچھا کہ جی دم کے لیے کسی شخصیت کا خاص کرنا کیسا ہے؟ بندہ خاص کرنا دم کے لیے، وہ کہنے لگا کہ ہر بندہ تو لکڑی نہیں چیر سکتا، لکڑی چیرنا ہے کسی کا کام، یعنی دم کرنا لکڑی چیرنا ہے۔ بھائی لکڑی ایک ہنر ہے،
دم تو جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ دم کر سکتا ہے. میں نے کہا نبی جس کو چیرنا آتا ہے وہ تو چیر سکتا ہے. جی ہاں وہ چیر سکتا ہے. میں نے کہا جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ دم کر سکتا ہے. جی کر سکتا ہے. یہ استدلال کرتے ہیں ایک روایت سے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا آرزو علیہ وقاعتو، میرے اوپر اپنے دم پیش کرو. صحابہ سے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے اوپر اپنے دم پیش کرو، ایسے دم جن کے اندر شرکیہ الفاظ نہ ہوں، ایسے دم جو ہے ان میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اس لیے فرمایا تھا کہ دور جاہلیت یا اسلام سے قبل جن صحابہ نے کچھ دم وغیرہ یاد کیے ہوئے تھے، اگر ان کے اندر کوئی شرکیہ الفاظ ہو تو ان کو ان میں سے نکال دیا جائے. یہ تو سیدھی سادی بات ہے. باقی دم کے لیے کوئی بندہ خاص کرنا ضروری نہیں. خود دم کرو، سورہ فاتحہ پڑھو، بچوں کو سکھاؤ. اور جو ایک روایت آ رہی ہے ترمذی شریف اور ابو داؤد کے اندر بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے گلے میں تسبیحاں ڈالا کرتے تھے. تو وہ تسبیحوں کا بھی اصل مقصد یہی تھا. تسبیحوں کا بھی اصل مقصد ان تسبیحوں کے اوپر کلمات لکھے ہوئے تھے. وہ بچوں کو جس طرح نورانی قاعدہ ہاتھ میں دیتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد قاعدے کو رکھ کر بچے چلے جاتے ہیں. اسی طرح ان تسبیحوں کو گلے میں ڈال کے وہ بچے یوں پڑھا کرتے تھے، ان کلمات کو یاد کیا کرتے تھے. اور جب ان کو یاد کر لیتے یا ٹائم چھٹی کا ہو جاتا ان تسبیحوں کو نکال کر لٹکا دیا کرتے تھے. یہ تعویذ لٹکانے کی دلیل نہیں بن سکتی. یہ روایت تعویذ لٹکانے کی دلیل نہیں بن سکتی. اس لیے آپ لوگوں کو کہتا ہوں بغیر کسی فتوے کے میں اس بات پہ فتویٰ لگاؤں یہ ضروری نہیں ہے. قرآن کی بے حرمتی ہے. قرآن کی کبھی بندہ حالت وضو میں ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی حالت جنابت میں ہوتا ہے، کبھی بندہ باتھ روم میں ہوتا ہے، کبھی بندہ کس مقام پہ گالم گلوچ کرتا ہے، زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے جو خلاف شریعت ہیں. تو اس دوران پاس قرآن ہو تو یہ قرآن کی بے حرمت ہے. یہ قرآن کی بے حرمتی ہے. لہذا جس بات میں اختلاف کوئی نہیں ہے، اتفاقی بات ہے، زبان سے پڑھو اور دم کرو. زبان سے پڑھو، خود بھی اپنے آپ کو دم کرو، گھر والوں کو دم کرو، بچوں کو دم کرو، لیکن دم قرآنی ہونا چاہیے. دم قرآنی ہونا چاہیے. آخری 2 سورتوں کا ہو یا سورہ فاتحہ کا ہو یا قرآن کی اور معوذتین ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی ان کا دم ہو ضرور کرو، لیکن شخصیات اس کے لیے خاص کرنے کی ضرورت کیا اجازت نہیں ہے. یہ جب خاص کرو گے تو پھر وہ اپنے آپ کو کمال میں سمجھتے ہیں. ہم چما دیگرے میں یہ کر سکتا ہوں، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. وہ مشہور ہوتا ہے، پھر بندے اس کو اپنا ذریعہ سمجھتے ہیں. ساری امت اس خرافات میں جا کے ایسی جا کے گر جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے گر جاتی ہے. وہاں پہ ایسی قید ہو جاتی ہے، لوگوں کے عقائد خراب ہوتے ہیں، لوگوں کے عقائد خراب ہوتی ہیں. اس لیے اگر کوئی جا بھی رہا ہو اس کو کہو سورہ فاتحہ خود دم کرو. خود نہیں کرتے ہو، میں کر کے دیتا ہوں، لیکن گھر میں خود سورہ فاتحہ یا دوسرا قرآن ان کے اوپر دم کرو. بچوں پہ، اپنے گھر والوں پہ دم کرو. یہی شریعت ہے. اور یاد رکھو جو ایک اللہ پہ امید رکھتا ہے اللہ فرماتے ہیں ایسا بندہ فیہ شرکاء متشاکسون، جس میں بہت سی شریک مالک ہیں اس کے. اور رجل سلما لرجل، ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کا ایک ہی مالک ہو. هل يستويان مثلا، کیا دونوں کی مثال آپس میں برابر ہو سکتی ہے؟ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا